مطابق ہو، اور باطنی دھیان یہ بھی کیا ہے نماز کی طرف ہو۔ اور یہ نماز اتنی اہم چیز ہے، ہم تو عام طور پر نماز کی فضائل تو سنتے لیکن نماز کی وعیدات ہم نے نہیں سنی۔ ایک مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ 4 ائمہ کے نزدیک اس آدمی کا کیا حکم ہے جو نماز سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا۔ ایک ہے عذر کی وجہ سے کسی نماز بھول گئی، کوئی سو رہا، کوئی بیمار ہے، تو یہ عذر ہے۔ اس میں اگر کسی سے نماز قضا ہو گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بعد میں کیا نماز انسان قضا کرے ادا۔ لیکن سستی کی وجہ سے کوئی عذر نہیں ہے، سستی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ائمہ کے نزدیک امام احمد بن حنبل اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا تو یہ کافر ہے، یہ ایمان سے نکل گئی۔ لیکن یہ بات کہ اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے، 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، بہت بڑے درجے کے امام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ایمان سے نکل گئی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ ایسی حدیثوں سے استدلال کرتا ہے کہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی، کوئی عذر نہیں، سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دی تو یہ کافر ہو گیا اور یہ مرتد ہو گیا، اس کا ابھی اس کی سزا کے قتل۔ اتنی کیا ہے بڑا فتویٰ دیا امام۔ دوسرے نمبر پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے اور مذہب یہ ہے کہ جس نے کیا ہے امام قصداً نماز چھوڑ دی، سستی کی وجہ سے چھوڑ دی، کوئی عذر اس کا نہیں ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ایمان سے تو نہیں نکل سکتا، نہیں نکلا، لیکن اس کی سزا بھی قتل کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے ابھی مستحق کیا ہے، یہ ہے کہ اس کو قتل، شریعت اگر ہو اور اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کو قتل کر۔ یہ امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جبکہ ہمارا مذہب اس میں تھوڑا سا نرم ہے۔ احناف کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی یہ نہ کافر بنتا ہے اور نہ اس کی سزا قتل ہے، لیکن حکومت وقت اور اسلامی حکومت اگر ہے اس کو پکڑا جائے گا، اس کو گرفتار کرے گا، جیل میں ڈالے گا اور جیل میں ڈالے گا اور اس سے پھر کہا جائے گا کہ نماز شروع کر دو۔ اگر اس نے نماز شروع کی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی پٹائی ہوتی رہے گی، اور پٹائی ایسی ہوگی کہ مثلا ظہر کا وقت ہے تو ظہر کے وقت پورا وقت اس کو مارا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ عصر کا وقت آ گیا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھو، اگر اس نے پھر نماز شروع نہیں کیا پھر اس کی پٹائی ہوگی۔ اسی طرح وہ جیل میں ہوگا، پٹائی بھی اس کی ہوتی رہے گی، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اور پھر جب نماز شروع کر دے پھر کیا ہے اس کی رہائی ہوگی۔ تو اتنا کیا ہے بڑا فتویٰ امام صاحب نے دیا ہے اور یہی ہے، اسی وجہ سے من اقام الصلاۃ فقط اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ من ہدم الصلاۃ فقط ہدم الدین، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کیا ہے اس امت کی یعنی شفیق ہے، رحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ کیا ایک دن صحابہ سے کہا کہ جو منافق مسجد میں نہیں آتے ہیں اور جماعت میں شریک نہیں، یہ جماعت کے بارے میں، جماعت سنت موقتہ ہے، قریب الی الواجب، واجب کے قریب ہے، کہ جو آدمی جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگاؤں۔ اتنے شفیق رحیم پیغمبر یہ اتنے غصے ہو گئے، گویا کہ ابھی بھی یہی ہے کہ جو لوگ نمازوں میں نہیں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ کے نبی کا غصہ وہی ہے کہ اللہ کے نبی کا غصہ وہی ہے ان کے بارے میں کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگاؤں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنا غصہ کیا، کسی اور چیز پر اتنا غصہ نہیں کیا جو کہ جماعت چھوڑنے پر کیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آخری عمر میں تھے، ابھی کیا ہے چند دن یا چند نمازی کیا ہے کہ ان کی زندگی میں آخری گھڑی اور مرض الموت پہ، اور جب بالکل نہیں اٹھتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی کے سہارے سے مسجد آتے تھے، 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد آتے تھے لیکن جماعت نہیں چھوڑتے اور جماعت کے ساتھ کیا نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ جماعت کے ساتھ 5 نمازی یہ واجب ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ یہ تو
मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है कि हमारे मजहब में ईसाइयों का बहुत क्या है, ईसाई की तकलीद होती। ईसाई क्या करते हैं, सिर्फ इतवार के दिन क्या है अपनी बरगाह में जाते हैं और अपने कलीसों में और अपने गिरजों में सिर्फ इतवार के दिन जाते हैं और वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों से वही बन गए, सिर्फ जुम्मे के दिन आते, सिर्फ जुम्मे के दिन क्या है नमाज में आते, वो है कि बाकी नमाजें घरों में है या दुकानों में क्या है इसका हुक्म है। हालांकि 5 नमाजों का हुक्म यह है कि इंसान मस्जिद में जमात के साथ अदा करे। और इससे फिर और कि ईद का नमाज का कितना एहतमाम होता है, आप लोगों ने देखे कि ईद की नमाज में कितना मत, हालांकि ईद की नमाज वाजिब है, वो फर्ज भी नहीं। ईद की नमाज वाजिब है, फर्ज भी नहीं है। इतना एहतमाम होता है कि जो साल भर क्या है जमा मस्जिद का नहीं आते वो क्या है ईद की नमाज में आता है, और दूसरे नंबर पे फिर हफ्ते में क्या है जुम्मे की नमाज में आता है। बाकी नमाजों में मस्जिद में क्या है छुट्टी, तो बहुत नुकसान की बात है, बहुत खसारे की बात है। इंसान सोचे, जनाब नबी करीम ने फरमाया ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, कि जहां तक आजान की आवाज क्या है पहुंचती हो, आजान की आवाज पहुंचती, उसकी नमाज घर में जायज नहीं है। ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, मस्जिद में वो आके नमाज क्या है पढ़ेगा। तो मर्दों के लिए ये है कि वो 5 वक्त नमाज क्या है वो नमाज जमात के साथ अदा करें। और तीसरी बात ये है कि जब हम आते भी हैं फिर भी क्या है एराज करते हैं अल्लाह ताला के, कभी कभी क्या है सफों के दरमियान लोग बातें करते हैं, कभी सफे नहीं बनाते, कभी कभी तो मैं इधर देख रहा हूँ खुतबे के दरमियान के बाहर लोग बातें करते हैं। हालांकि खुतबे का हुक्म ये है कि खुतबे के वक्त रहना खामोश रहना वाजिब, खुतबे के वक्त नमाज पढ़ना भी जायज नहीं, किसी को अमर बिल मारूफ भी जायज नहीं, किसी को आप ये नहीं कह सकते कि ये काम न करो, ये क्या है बुरा है। खुतबे के वक्त खामोशी रहना वाजिब है, खामोश रहना वाजिब है। और ये खुतबे के वक्त भी क्या है बातें करते हैं और सफों में भी क्या है बातें, तो ये अल्लाह ताला की बातों से एराज है, मस्जिद से एराज है। फिर अल्लाह ताला भी क्या है बेपरवाह जात है, गनी जात है, अल्लाह ताला को क्या परवाह है आपकी क्या है इबादत करने का, फिर अल्लाह ताला भी क्या है बेपरवाही करते हैं उस आदमी से। तो ये है कि हम क्या है पूरे कष्ट के साथ कि आज से पहले जितनी मुझसे कोताही हुई, जब भी मैं घर पे हूँ और क्या है तो मस्जिद में इंशाल्लाह क्या है आऊंगा और जमात के साथ क्या है नमाज पढ़ूंगा। और जब भी आ जाए तो बात ही नहीं करें बल्कि खामोश रहना। जनाब नबी करीम ने फरमाया कि जो नमाज का क्या है इंतजार में होता, जो नमाज के इंतजार में होता, अगर जो खामोश है कोई तस्बीह नहीं पढ़ते कोई नमाज, उसको भी नमाज का सवाब मिलता है। और जो नमाज पहले है सुन्नतें हैं या खामोश रहना, ये फर्ज के लिए तमहीद है ताकि हमारे फर्ज में के खुशू आ जाए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ो।